بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو کس طرح باندھا جائے، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور ان حدیثوں کو اپنے سامنے بیان کر کے پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ ہاتھ باندھنے چاہیے نماز کے اندر۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ کانوں کے قریب لے گئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، گھٹنے اور کلائی پر رکھا۔ دوسری حدیث سے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا جاتا کہ نماز کے وقت آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھے، بائیں کلائی پر رکھے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں، کلائی کے اوپر، کلائی کے اوپر۔ جس طرح کے میں آپ کو مان کر بھی دکھا دیتا ہوں، سامنے کر کے بھی، کہ یوں یہ کلائی کہلاتی ہے، یہ تو ہاتھ ہے، یہ تو ہاتھ کا پشت ہے، یہاں پر ہاتھ نہیں رکھے جا سکتے۔ کلائی کا گھٹنے کا لفظ ذکر ہے، اس کا لفظ ذکر ہے احادیث کے اندر کہ یوں تین انگلیاں اس کے اوپر رکھ کر، اس کے اوپر ان دونوں انگلیوں سے اس کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ سنت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ حضرت سعد ابن اور اسی طرح وائل ابن حجر کی روایت ہمارے سامنے ہے، دونوں صحابہ کی روایتیں ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح یہ تینوں انگلیاں ملا کر کلائی کے اوپر رکھنی ہے، ان دونوں ہاتھوں سے ہم نے ان دونوں انگلی اور انگوٹھے سے اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔